خالد صاحب بہت سچے اور پکے پاکستانی تھے، اور وہ پاکستانی ادب کو دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی کتاب بھی تھی جدید تر پاکستانی ادب، اور وہ کہتے تھے کہ ندیم صاحب نے، احمد ندیم قاسمی صاحب کے متعلق وہ کہتے تھے کہ ندیم صاحب نے غزل کہی تو ہم نے غزل کہی، ندیم صاحب نے نظم کہی تو ہم نے نظم کہی، ندیم صاحب نے نعت کہی تو ہم نے نعت کہی، اور ندیم صاحب نے ڈرامہ لکھا تو ہم نے ڈرامہ لکھا، ندیم صاحب نے کالم لکھا تو ہم نے کالم لکھا۔ میں جس محفل میں، اور ہم ابتدائی طور پہ جن شاعری کی محافل میں بیٹھا کرتے تھے، وہاں بہت سے سینئر جو اساتذہ تھے، تابع صاحب جانتے ہوں گے کہ وہ کچھ بے نیازی کا رویہ رکھتے تھے کہ شاعری کیا چھپوانی، کتاب کیا چھپوانی، اور رسالوں کو کیا بھیجنی، اخبار کو کیا بھیجنی۔ تو جب خالد صاحب کے پاس جانا آنا شروع کیا تو ہم میں بھی وہی عادتیں موجود تھیں، لیکن خالد صاحب نے زبردستی کہتے تھے کہ بیٹھو یہ غزل لکھ کے دو، اور مجھے ابھی لکھ کے دو، اور وہ ہم پھر لکھے دیتے تھے۔ اس سے زندگی میں بہت فرق پڑا۔ جب آپ خود اپنے آپ کو کہیں ثابت نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو نہیں پہچانے گا۔ یہ بات ہمیں خالد احمد نے سمجھائی۔ کبھی کوئی شعر ان کو سناتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ واجد امیر اس کا مطلب کیا ہے، تو میں بتاتا تھا کہ میں نے اس شعر میں یہ بات یوں کہی ہے، یہ یوں کہی ہے، یہ، تو کہتے تھے ہاں تم شعر کہنے کے بعد لوگوں کو گھر گھر جا کے بتایا کرو کہ شعر کا مطلب کیا ہے۔ تو وہ ٹھیک کرتے تھے ہمیں، ان کی جھڑکیاں اچھی لگتی تھی، ان کا غصہ اچھا لگتا تھا، ان سے محبت تھی۔ وہ محفل اب کبھی نہیں سج سکے گی، یہ دل کی بات ہے۔ وہی کار زیاں تدبیر میری، وہی کار زیاں تدبیر میری، وہی اجلت بھری تاخیر میری، وہی اجلت بھری تاخیر میری، وہی اجلت بھری تاخیر میری۔ کسی کے پاس میں سارے کا سارا، کسی کے پاس میں سارے کا سارا، کسی کے پاس ایک تصویر میری، کسی کے پاس میں سارے کا سارا، کسی کے پاس ایک تصویر میری۔ میری سانسوں سے کم زندان میرا، میری سانسوں سے کم زندان میرا، میرے قد سے بڑی زنجیر میری، میری سانسوں سے کم زندان میرا، میرے قد سے بڑی زنجیر۔ دو تین شعر اور ایک غزل کے۔ حیرتی عکس گماں ہے مجھ میں، حیرتی عکس گماں ہے مجھ میں، آئینہ ہے تو کہاں ہے مجھ میں، آئینہ ہے تو کہاں ہے مجھ میں، کوئی اٹھے نہ جگہ سے اپنی، کوئی اٹھے نہ جگہ سے اپنی، وہیں بیٹھے جو جہاں ہے مجھ میں، کوئی اٹھے نہ جگہ سے اپنی، وہیں بیٹھے جو جہاں ہے مجھ میں۔ خود پہ خود تانا زنی کرتا ہوں، خود پہ خود تانا زنی کرتا ہوں، میرے دشمن کی زباں ہے مجھ میں، خود پہ خود تانا زنی کرتا ہوں، میرے دشمن کی زباں ہے مجھ میں۔ نئے گھر میں نہیں رہنے دیتا، نئے گھر میں نہیں رہنے دیتا، جو پرانا سا مکان ہے مجھ میں، نئے گھر میں نہیں رہنے دیتا، جو پرانا سا مکان ہے مجھ میں۔ اور آخری شعر ہے کہ اس قدر رائے گاں میں ہوں تو نہیں، اس قدر رائے گاں میں ہوں تو نہیں، جتنا احساس زیاں ہے مجھ میں، اس قدر رائے گاں میں ہوں تو نہیں، اس قدر رائے گاں میں ہوں تو نہیں، جتنا احساس زیاں ہے مجھ میں۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا۔
جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا۔ دیکھیے، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کبھی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، اور آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ اور اس نعت کا آخری شعر ہے کہ آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔